کہا کہ آپ کو ساروں کو آپ سب کو دکھا دیا ہے، ان کو بھی کہا کہ آپ اندر آگے دیکھیں، کلیئرلی اندر تو کوئی وانٹڈ آدمی نہیں ہے. اور انہوں نے پھر ایک اور بات کی کہ جی ہم پوری سرچ کرنا چاہتے ہیں آپ کا گھر. اب اگر آپ وانٹڈ مین کو ڈھونڈنے آ رہے ہیں یا دہشت گردوں کو، تو میرے گھر کو سرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ میں کوئی جرم کیا یا کسی وجہ سے ہوا یا کوئی اسپیسیفائی کریں، تو اس کے لیے میں نے کہا کہ ہم وہ نہیں الاؤ کر سکتے. اگر ہم کبھی الاؤ کریں گے تو جو لاہور ہائی کورٹ نے کیا تھا، لاہور ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی کہ ایک ان کی طرف سے آئے گا سرچ کرنے کے لیے، کوئی بھی یہ نامینیٹ کریں گے، ایک ہمارا ہوگا اور ساتھ پھر ایک فیمیل آفیسر بھی ہوگا. یہ لاہور ہائی کورٹ کا تھا. وہ یہ کیوں انہوں نے کیا تھا کہ وہ نہ ہو جو انہوں نے پچھلی باری کیا تھا کہ انہوں نے آگے یہاں جی اوپر کوئی اسلحہ مل گیا تو پتہ نہیں کیا پہلے دعویٰ بول دیا، توڑ پھوڑ کی، چیزیں چوری کر کے لے گئے اور پھر یہ بھی کہا کلیشنکوف. تو ہم اس کے لیے کوئی ہمیں ایمان نہیں ہے، ٹرسٹ نہیں ہے ان کے اوپر. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر ہم جس طرح وہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا، اگر اس طرح کی سرچ کرنا چاہتی ہے، بسم اللہ کریں. دوسری بات، ہاں انہوں نے کہا کہ سارے گھر والے باہر نکلیں گے اور پھر جا کے سرچ کریں گے اور ایک ایک چیز کو. تو وہ تو خیر ہم عدالت سے اب دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ وہ جو پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ میں کہا ہوا تھا وہی ہونا چاہیے. دوسری چیز، انہوں نے کہا کہ وانٹڈ مین ہیں جنہوں نے جلائی تھی چیزیں یا جو یہ جو بلڈنگ جلائی گئی. میں نے ان کو ایک چیز کہی کہ 27 سال سے میری پالیٹکس کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو اجازت نہیں دی اپنی پارٹی میں، اور کوئی بھی میرا پارٹی والا اس میں ملوث ہوا اور ہم بار بار اس کی مذمت، ساری میری لیڈرشپ اس کی مذمت کر بیٹھی ہے. جناح اسی نہیں جو باقی بھی بلڈنگ چلی، یہ ہماری پارٹی نہیں کرتے، ہم نے کبھی اس طرح کی چیزیں نہیں کی. اگر یہ کوئی ثبوت دے دیں، ہمیں بتائیں کہ ہماری پارٹی کے لوگ ملوث تھے، ہم مدد کریں گے ان کو پکڑوانے میں، کیونکہ وہ واقعی انہوں نے جرم کیا. لیکن یہ کر یہ نہیں رہے، یہ ایک ان کا اس کی آڑ میں ایک پلانڈ سازش کے تحت تحریک انصاف کے اوپر پورا انہوں نے ایک پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 7,500 لوگ، ساری لیڈرشپ سب ملوث تھی؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ شاہ محمود قریشی کا تو بیان آیا کہ پرامن رہنا. ڈاکٹر یاسمین وہاں سے مائک پہ کہہ رہی ہے کہ اندر نہیں جانا آپ نے. تو ساروں کو کیسے جیل میں ڈال دیا؟ اور پھر انہوں نے مجھے 8 نام دیے کہ جی یہ 8 نام ہیں، یہ وانٹڈ ہیں، تو ان کو اپیل کریں کہ ہمارے حوالے کر دیں. میں نے ان سے سوال پوچھا کہ جو آپ کے حوالے لوگ ہیں، آپ کو پتہ کیا؟ میں نے ان سے سوال پوچھا کہ جو آپ کے حوالے لوگ ہیں، آپ کو پتہ کیا برتاؤ کیا جا رہا ہے؟ میاں محمود رشید 75 سال اس کی عمر ہے، آج اس نے عدالت میں آ کے کہا کہ میرے اوپر تشدد کیا گیا، نامعلوم افراد نے مجھے نیچے بیسمنٹ میں لے جا کے تشدد کیا. تو یہ کون سی پولیٹیکل ورکرز کے اوپر آج تک ایسے ہوا ہے؟ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. جس کو پکڑتے ہیں زیادہ تر لوگ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر تشدد کیا گیا. عورتوں سے جو کیا گیا، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، کبھی اس ملک کی تاریخ میں عورتوں کو اس طرح ذلیل نہیں کیا گیا جو انہوں نے کیا. گھروں سے عورتیں اٹھا رہے ہیں جا کے. شہریار افریدی اس کی بیوی کو اٹھا کے لے گئے ساتھ. یہ کوئی تو آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا نا، کہ کوئی تو بتائیں کہ کہیں کوئی تصویر دکھائیں کہ ہاں جی آپ، کیونکہ اب تو آپ کے پاس CCTV کیمراز ہیں، آپ تو سب کچھ دکھا سکتے ہیں. تو کیوں نہیں بتاتے کہ وہ شہریار افریدی کی بیوی نے کیا کیا؟ ڈاکٹر یاسمین جب پتہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ نہ جاؤ گھر میں، اس کو کیوں پکڑ لیا؟ تو یہ تو ایک تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن. اس کا تو اس ساری میں بدنیت ہی ہے. یہ ہے ہی نہیں پاکستان کے اندر قانون قائم کرنے کے لیے نہیں ہو رہا. یہ پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور یہ ابھی نہیں، یہ
पहले से कोशिशें चल रही हैं। जब मेरे ऊपर 150 केसेस हो गए, अब 150, 4 केसेस मेरे ऊपर हुए जब मैं जेल के अंदर बंद था, नजर बंद था, मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। 4 केसेस मेरे ऊपर तब कर दिए। तो इस तरह का जो भी तरीके इंसाफ मिले उसके ऊपर ये जो एक्शन कर रहे हैं और जिस तरह का ये एक्शन कर रहे हैं, मेरी ये एक जो भी ये फैसले कर रहे हैं उनके लिए उनको मैं एक अपना राय देना चाहता हूँ। लेकिन कभी भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे खत्म नहीं होती। ये जो भी ये करवा रहा है, इसके पीछे जो भी सोच है, उसको ये समझ नहीं आती कि एक नजरिया होता है, वो लोगों के दिलों में चला जाता है। वो आप डंडे मार के जेलों में डाल के कभी भी नजरिया क्रश नहीं कर सकते। जब आजादी की मूवमेंट चली अंग्रेज के खिलाफ, कितने लोगों को जेलों में डाला, कितना टाइम क्या हो गया, आखिर में नहीं रुकी, क्योंकि लोगों के दिलों में चली गई थी। आज हकीकी आजादी, ये नजरिया लोगों के दिलों में चला गया। लोग जो यहाँ खड़े होकर मार खाते हैं, टेयर गैस लेते हैं, इससे इनका जरा मुकाबला करें जो वहाँ इन्होंने रेड जोन के अंदर वो जमा किए थे लोग चीफ जस्टिस के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, पैसे देके उनको लेके, उन्होंने कहा जी किसी को पता ही नहीं वो आप पहुंचा क्यों है। फिर उनकी ऑफिशियल मदद की जा रही है, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, खाने दिए। शुक्र है दूसरे दिन का धरना नहीं उसने कह दिया, क्योंकि सारों नहीं भाग जाना था तब तक। तो ये जज्बे से होती है चीजें। नजरिया जो होता है वो खरीदा नहीं जा सकता, ना डराया जा सकता उसको। लोग खड़े हैं सारे। मैं सुनता हूँ जी आज एक और किसी ने और रिजाइन कर दिया तो और पीटीआई छोड़ रहा है। मुझे तरस आता है देख के उनकी तरफ। वो बेचारे, उनकी शक्लें देखें, किस प्रेशर में वो रिजाइन किए हैं, किस तरह का उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, बिजनेसेस के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। तो क्या उनको समझ नहीं आ रही जो ये करवा रहे हैं कि इससे नहीं पार्टी खत्म होने लगी, बल्कि लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, वोट बैंक बढ़ता जा रहा है पार्टी का, क्योंकि लोगों को नहीं समझ आ रही क्या है। देखिए, आप डंडे मार के, खौफ ज़दा करके इंसानों से ये नहीं किया जा सकता। इंसानों के दिल और दिमाग की गेम होती है, हार्ट्स एंड माइंड्स, उनको समझाना पड़ता है। इंसान ऐसे नहीं होते कि आप आज क्रैक डाउन करेंगे तो जहां सारे ऐसे करके खड़े हो जाएंगे। जानवर नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि ये और ज्यादा ऐसे कि आप जिस तरह दबाते हैं स्प्रिंग होता है, ये और तेजी से ऊपर आ जाता है। मुझे जो कॉलें आ रही हैं, बेचारे छुपे हुए हैं लोग, हमारे कारकुन भी छुपे हुए हैं, हर किसी के घर छापे पड़ रहे हैं और वो हरकतें की जा रही हैं जो इस मुल्क की तारीख में कभी नहीं की गई। कभी ऐसी की नहीं गई हरकतें कि लोगों के घरों में जाके सारा घर तोड़ा जाए, औरतों को जलील किया जाए। ऐसे कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ। पाकिस्तान छोड़े, दुनिया में कहीं नहीं हुआ। किसी मुल्क में जिधर रूल ऑफ लॉ होता है, कानून की हुक्मरानी होती है, वहां कभी ऐसे नहीं होता। बल्कि जंगल की हुक्मरानी, यानी जंगल का कानून भी, उधर भी मैंने कभी ऐसी चीजें नहीं सुनी जो अब हो रही। सिर्फ खौफ फैलाया जा रहा है। ये खौफ के जरिए लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। ये कामयाब नहीं होगी। ये मेरे से आज मेरी पेशेंट को ही सुन रही। और मुझे आज खास तौर पे मैंने आज कहना था कि मुझे खौफ किस चीज का आ रहा है, इमरान रियाज के ऊपर। अदालत बार बार कह रही है उसे पेश करो, उसको पेश नहीं किया जा रहा। मुझे खौफ यह है कि उसके ऊपर बहुत तशद्दुद किया गया है, और जो तशद्दुद किया गया है अगर वो जिंदा है तो वो अदालत के सामने नहीं ला रहे, क्योंकि उसकी जब अदालत के सामने उसकी हालत देखी जाएगी तो इसलिए उसको छुपाया हुआ है। मुझे खौफ यह है कि वो शायद जिंदा भी ना हो। और मैं आप सारी सहाफियों को कहता हूं कि पहले अरशद शरीफ के ऊपर वो रिएक्शन नहीं आया जो आना चाहिए था। अब एक इमरान रियाज से ऊपर ये जो हुआ है, अगर आप इस मुल्क की सहाफी इसके ऊपर स्टैंड नहीं लेंगे तो अभी आपकी किसी की बारी आ जाएगी।
آج کوئی ہے, کل کسی اور کی باری آ جائے گی. اور میں آج ان صحافیوں کو خاص طور پہ آج مخاطب ان سے ہونا چاہتا ہوں. تو بڑی باتیں کرتے تھے جی, یہاں لبرل عمران خان بڑی سختی کر رہا ہے, ہاں جی پتہ نہیں ہم آزادی رائے یا صحافت کی زبان بند کر رہے ہیں. ذرا موازنہ تو کرے کہ ہمارے دور اور اس دور میں کیا فرق تھا. کبھی ہوا کسی سے ایسے؟ جو ایک دو دفعہ ہوا تھا سب سے پہلے میں نے ایکشن لیا تھا. متی اللہ جان تو ہمارے اگینسٹ تھا, لیکن جس دن مجھے پتا چلا اسے اٹھایا گیا, اگلے دن میں نے اسے کہا رہا کروا. ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ صحافیوں کی اس طرح کیا جائے جو آج ہو رہا ہے. وہی پیرزادہ باہر بھاگ گیا, صابر شاکر باہر چلا گیا, آفتاب اقبال اس وقت ملک سے باہر چلا گیا. یعنی اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہوا. ٹی وی چینلز کو بند کر دیا. آج یہ ٹی وی کیوں لائیو نہیں دکھا رہا؟ کیونکہ ٹی وی تو صرف ایک چیز دیکھتا ہے, ویورشپ. کس کے دکھانے سے ویورشپ اوپر جاتی ہے؟ تو یہاں ویورشپ تو اس وقت سب سے زیادہ یہاں ہے, زبان پاک کی, لیکن دکھائیں گے نہیں. تو اس طرح کا دور کب آیا تھا پہلے مجھے بتائیں, ہمارے دور میں مجھے بتائیں کبھی ہم نے ایسے کیا ہو. سو یہ سب کا ہمارے ملک کا مسئلہ ہے, یہ عمران خان اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے. عمران خان تو کھڑا رہے گا, جو بھی ہوتا جائے, ساری زندگی وہ آخری گیند تک لڑنے والا ہے. لیکن میں اپنی قوم کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو حالات جا رہے ہیں, یہ سارے آپ کے بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے, یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور جتنا یہ ہم چپ کر کے سہتے رہیں گے جو ظلم ہو رہا ہے کہ اچھا جی تحریک انصاف کے لوگوں کو ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں تو نہیں ہو رہا, یہ آپ سب کی باری آئے گی. جس ملک کے اندر حقوق ختم ہوتے ہیں, جس ملک میں بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس ختم ہوتے ہیں, سارے انسان طاقت کے غلام بن جاتے ہیں. جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر چلا جاتا ہے. باقی انسانوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا ان کی حفاظت کرنے کے لیے جو آج ہو رہا ہے. لڑکوں کو اٹھاتے ہیں, کوئی پتہ نہیں کیوں اٹھا رہے ہیں, صرف یہ کہ تحریک انصاف کے ساتھ پکڑ کے جیل میں, وہ وہاں سے باہر نکلتا ہے, اس کے بعد جناب اس کے اوپر ایک دم کوئی پولیس اٹھاتی ہے, کوئی اور اس کے اوپر ایف آئی آر جیل میں ڈال دیتی ہے. اور گرمی میں بےچارے ہمارے کارکن اس گرمی کے اندر بھرے ہوئے ہیں جیلوں کے اندر. کئی جو ہمیں میسیجز آ رہی ہیں ان کو نہ کھانا دیا گیا ہے, ایسے جانوروں کی طرح ان کو رکھا ہوا ہے. ہمارے وکیل اس کے پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن اتنی تعداد میں لوگوں کو اٹھایا کدھر تک وہ پہنچے. لیکن اس سے جو بھی یہ کر رہا ہے, اس سے میری آج یہ بات یاد رکھیں, اس سے پارٹی کا ووٹ بینک بڑھے گا, پارٹی مضبوط ہوگی, کمزور نہیں ہوگی. جو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں, جب ایک پارٹی کا 70% پاکستان میں اس سے زیادہ ووٹ بینک ہو, اس کو کیا فرق پڑتا ہے کون آئے کون جائے. لیکن ان لوگوں کے اوپر کس طرح کا پریشر ڈالا ہوگا جو بیچارے شکل بنائے, رونے والی شکل ہوتی ہے, ٹشو پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان کی شکل سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پیچھے بندوق رکھی ہوئی ہے سر کے اوپر کہ تمہاری بسز بند کر دیں گے یا کر دیں گے. تو اس سے پارٹی تو نہیں ختم